چھٹی عورت پر عذاب کا سبب کیا تھا؟ احسان جتلانا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں اس عورت کو دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور اس کے پخانے والی جگہ سے وہ آگ باہر نکل رہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں اور بے انتہا اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی برابر کے پائے جاتے ہیں۔ مرد بھی حسد کرتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں، اور عورتیں بھی حسد کرتی ہیں اور احسان جتلاتی ہیں۔ اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے، جس طرح ہم نے کسی کے ساتھ کیا تھا اور ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے، اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا جس کے ساتھ کبھی ہم نے کیا تھا، تو اب کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں، فوراً احسان جتلا دیے دیتے ہیں کہ یار تمہیں یاد نہیں میں نے کیا کیا تیرے ساتھ، تمہیں نہیں یاد کہ میں نے تمہارے موقع پر تو میں نے تمہاری پوری خدمت کی تھی، مدد کی تھی، تمہیں یاد نہیں تم مشکل میں پڑ گئے تھے اور آج تم طوطے کی طرح آگے پھر گئے ہو۔ یہ ہے ہمارے احسان جتلانے کا اصل آج جو مقصد بن چکا ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگلے پہ منہ پہ مار دیتے ہیں کہ میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا، تمہاری شادی پر اتنا خرچ کیا، تمہارے کفن دفن میں ساتھ دیا، اور تمہارے مشکل امتحان کے وقتوں میں یا مصیبت کے وقتوں میں یا کسی ایسی شے کے فضل و فوقت کے مسائل کے موقع پر میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے وہ سودا کیا اور آج تم وہاں تک پہنچ گئے ہو، آج میرے حالات خراب ہیں تو تم میرا ساتھ دو، یعنی کہ وہ تمام احسان فوراً جتا دیے جاتے ہیں جو کبھی اس شخص کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، اور ڈنڈورا پیٹ پیٹ کر بتا دیا جاتا ہے پورے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں اور دوستوں میں کہ دیکھو فلاں شخص کے ساتھ میں نے اچھائی کی اور آج وہ مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہا، میری طرف منہ بھی نہیں کرتا اور دیکھتا بھی نہیں ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں پریشان ہوں لیکن وہ میری مدد نہیں کرتا، جبکہ مشکل وقت میں میں نے اس کی مدد کی تھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ احسان کر کے جتلانا کس قدر بری بات ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، مگر افسوس آج ہم نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالتے بلکہ اپنے پلے کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کہ کبھی موقع ملا تو یہی نیکی کھول کے جو ہم نے کبھی کی تھی اس کے ساتھ اس کے منہ پہ ماروں گا کہ دیکھو میں نے نیکی کی تھی اور آج تم کیا کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہر طرف گلے شکوے ہیں اور پھر دل میں پیدا ہونے والی نفرتیں اس قدر مضبوطی سے گھر کر لیتی ہیں کہ کسی کو بلانے کے لیے آج ہم لوگ گوارا بھی نہیں کرتے۔ اس بندے نے احسان فراموشی کی اور میرے احسان کو اس نے بدلہ نہیں چکایا، یعنی کہ ہم احسان کر کے اس کے بدلے کی ہم لوگ آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کبھی کل کلا کو ہمارے اوپر وقت آتا ہے تو یہ بندہ ہمارے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ آج حالت اس طرح کی ہو چکی ہے۔ عذاب کا دوسرا سبب کیا تھا؟ حسد۔ اب آپ خود سوچ لیجیے ساتھیوں کہ حسد، اللہ اکبر، حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اپنا ہی نقصان کرنا۔ حسد کہتے ہیں کہ
سوکھی لکڑی کو جس طرح آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے۔ حسد مردوں میں پایا جاتا ہے اور عورتوں میں۔ یہاں بطور خاص عورتوں کو اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں جس عورت کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھی، عذاب الہی میں مبتلا تھی، وہ عورت تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا، پیتا نہیں دیکھ سکتا، اور اچھا پہنا بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اچھا گھر، اچھی سواری بھی اس کو راس نہیں آتی کہ یار دیکھو وہ کہاں تک پہنچ گیا اور میں ادھر ہی ادھر ہوں، اور حسد کر کر کے وہ اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے۔ عورتوں میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھ لیے تو دل میں حسد پیدا ہو گیا، زیورات دیکھ لیے حسد پیدا ہو گیا، اور اسی طرح بے پناہ چیزیں ایسی کہ فلاں کا شکر اتنا کماتا ہے اور میرا کچھ بھی نہیں، اور اس طرح سے حسد پیدا ہوتے 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 عذاب جہنم میں آخر کار ڈال ہی دیتا ہے۔ حسد کے معنی اگر لیے جائیں تو انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ بہرحال یہ چار گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور خواتین میں بھی۔ ایک جھوٹ بولنا، دوسرا چغلی کرنا، تیسرا احسان جتلانا، اور چوتھا حسد کرنا۔ یہ چاروں گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام پائے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر یہ گناہ کسی کے اندر پائے جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے عذاب جہنم سے بچ جائے، کیونکہ یہ گناہ ہی ایسے ہیں کہ جن کی معافی اگر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو ایسے گناہوں میں جہنم میں عذاب جن کو ہو رہا تھا وہ نہ دیکھتے۔ اگر آپ نے عورتوں کو دیکھا تو انہی عذابوں کی وجہ سے دیکھا، اگر مرد ہیں تو یقیناً مرد بھی ایسے عذابوں سے دوچار ہوں گے۔ بہرحال یہ 6 عورتیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، ان گناہوں کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی، لہذا ان تمام گناہوں سے خواتین و حضرات خدا کے لیے اپنے دامنوں کو بچا لیں۔ آج نہیں تو کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں کے اندر یہ چیزیں راسخ ہو جائیں کہ ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے دور ہو جائیں جنہیں میرا رب اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری نسلوں کو دین اسلام کا سپاہی بنائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہمیں تن من اور دھن کی قربان کرنے کی اللہ رب العزت تن من دھن کو قربان کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔